کبھی کسی ایمان والے کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، لیکن آتی ہے یہ بات۔ کیوں آتی ہے؟ ہم کبھی کسی مسئلے کے بارے میں دعا کرتے رہتے ہیں مہینوں، کبھی سالوں، مگر مسئلہ حل ہوتا نہیں۔ پھر خیال آتا ہے یار اللہ سنتا ہی نہیں۔ پھر خیال آتا ہے شاید میں گنہگار ہوں اس لیے اللہ نہیں سنتا۔ پھر خیال آتا ہے شاید غرض یہ کہ انسان کو آتا ہے میں اتنا زمانہ ہو گیا میں یہ چیز مانگ رہا ہوں نہیں، میں یہ چیز کر رہا ہوں نہیں ہو رہی ہے، تو جواب یہ ہے اللہ لازماً سنتا ہے، یہ طے ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے مانگو میں دوں گا۔ پھر جب ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے تو ہم کیا یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تو آپ تو سنتے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی لمبی ڈیٹیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑے مسئلے تو بات کے ہیں، تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اللہ کیسے سنتے ہیں اس کی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ مثالیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم جہاں اس وقت بیٹھے ہیں ہماری مجلس میں ہمارا ایک بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہاں کشمیر میں نہیں، وہ باہر کسی ملک میں اپنا جاب کرتے ہیں، ٹھیک۔ انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگا جی میں وہاں گاڑی چلا رہا تھا تو وہاں ٹریفک رول کی خلاف ورزی ہو گئی اور چالان ہو گیا۔ یہ مجھے فون پہ بتا رہے ہیں، اتفاق کے بعد جمعہ ہی تھا، وہ بھی نہیں جمعہ نہیں جمعرات تھی، جمعرات تھی۔ انہوں نے مجھے فون پہ بتایا، کہنے لگا جی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چل سکا، چالان ہو گیا اور وہ انڈین کرنسی تقریباً 70,000 روپے ہو گیا۔ تو میں نے کہا، کہنے لگا جی بڑی پریشانی ہو گئی ہے، اور خاص طور پر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ زیادہ پریشان ہو گئی ہیں۔ تو خیر ان کو تھوڑا سا کو سمجھایا اور ساتھ میں کہا اللہ سے مانگو اور یہاں بھی دعا کریں گے، اللہ سے مانگو یہاں سے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی غیب کا نظام کرے گا، گھبراؤ مت۔ بہرحال یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد کیا ہوا، اگلے دن اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے کا وقت تھا، مجھے یاد ہے 3 بجے کا وقت تھا، مجھے یاد ہے اس نے فون کیا، کہنے لگا جی عجیب بات ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جس افسر نے چالان کیا تھا اس افسر نے فون کر کے کہا چالان ہم نے کینسل کر دیا، پیسہ واپس دے لو۔ پھر کیوں کہے گا انسان اللہ سنتے نہیں؟ یہ دبئی میں واقعہ ہوا، میرے جاننے والوں میں ہیں جن کے ساتھ ہوا یہ۔ انسان کیا ہے خدا شن بوزے نہیں، یعنی چالان ہو گیا، پیسہ داخل میں دفتر ہو گیا، وہ کیسے واپس فون کرے گا؟ وہ بھی عرب کے، وہ تو یہاں سے کچھ سنتے ہی نہیں، ان کے قانون بہت سخت ہوتے ہیں، ٹریفک قوانین زیادہ ہی سخت ہیں۔ تو میرے بھائی کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ سنتے نہیں ہیں، لیکن جب کبھی انسان گناہ میں ہو پھر کہتا ہے یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے، تو اللہ تعالیٰ شان و فرماتا ہے میرے بندے تو مانگ رہا ہے، مجھے بھی تو ایک گلہ ہے، وہ یہ ادھر سے تو مجھے ناراض کیے ہوئے ہے، یہاں سے کہتا ہے میرا مسئلہ حل کر دو۔ وہ بیٹا جو باپ کو صبح سے شام تک 10 مرتبہ ناراض کر رہا ہے اور صبح کو کہتا ہے ابا جان مجھے پاکٹ منی دے دیجئے، تو باپ سنے گا؟ تو سیدھی بات۔ وہ ملازم جو آپ کے گھر میں نوکر ہے، آپ کی ایک بات نہیں مانتا، ایک کام نہیں کرتا، آپ پلان بنائے ہوئے ہیں اس کو میں شنٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے سر میری ماں بیمار ہیں، آپ مجھے ایکسٹرا پیسہ دے دیجئے۔ کون دے گا اس کو؟ جناب وہ گائے جو دودھ نہیں دے رہی ہے اور وہ گائے چاہتی ہے مجھے سب سے اچھا گھاس مجھے مل جائے، کوئی نہیں دے گا، وہ تو گھاس تب دیں گے جب وہاں سے دودھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ شان میں کہتے ہیں میرے بندے تو زندگی کو ٹھیک کر دے، اس پیٹرن پر لیا تاکہ میں تو سے خوش ہو جاؤں، اپنی ناراضگی ختم کر دوں، پھر بتا تجھے کیا کیا چاہیے۔ کبھی وجہ یہ ہوتی ہے اور عام طور پر یہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ بے قرار ہو کر کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر کھانا حرام، پینا حرام، کپڑے حرام، ملبسو حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام فلا یستجاب۔ کھانا حرام، کپڑے حرام، وہ چیزیں حرام، یہ چیزیں حرام، مکان جس میں رہ رہے وہ نہیں، اور پھر کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کیسے سنے گا؟ بہرحال یقین رکھنا چاہیے اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے، اور جب دعا کرنے کا مسئلہ ہو تو کوئی نیک کام کرنا چاہیے، اور نیک کام کر کے پھر اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف میں 3 آدمیوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے، جب وہ پھنس گئے تھے ایک ایسی مصیبت میں جہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، تو اپنا نیک عمل انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا اور وہ تینوں اس مصیبت سے نکل آئے۔ نیک عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا، یہ ہے اصلی وسیلہ جو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا